ماشاء اللہ. اب میں پروگرام کو مزید آگے لیے چلتا ہوں. ہمارے درمیان موجود ہمارے استاد محترم دارالافتاء جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی میں مفتی کے فرائض انجام دینے والے ہمارے محترم مشرف استاد حضرت مولانا مفتی افنان صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ سیرت کے موضوع پر مختصر سی گفتگو فرمائیں. حضرت مفتی افنان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. مختصر آپ کے سامنے دو باتیں پیش کرنی ہیں. پہلی چیز تو یہ، چونکہ وقت بھی کم ہے، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج علم جو کہ فضیلت کی چیز ہے، جس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن علم صرف اگر علم ہی ہو، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ ہو تو بعض اوقات نقصان ہوتا ہے. آپ نے شیطان کا نام سنا ہوگا، سبھی نے سنا. قرآن کریم میں جا بجائے لفظ ملتا ہے. عالم بھی بہت بڑا تھا، ساجد بھی بہت بڑا تھا، لیکن جو اس کا تقاضا تھا، اس پر عمل کرتا، اللہ کو پہچانتا، وہاں پر اس نے علم سے دلیلیں دینا شروع کر دی کہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا. تو یہ علم اگر میرا علم ہو تو بعض اوقات نقصان دیتا ہے. اس لیے علم کے ساتھ کہ دوسری چیز ضروری ہے وہ تربیت ہے. اللہ جل شانہ نے جہاں بھی کتاب اتاری وہاں نبی کو بھی اتارا. ہمارے حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، بڑی پیاری مثال ہے. کہا کہ آئل ٹینکر دیکھیں، بازاروں میں آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں آئل ٹینکر جا رہا ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پر کتنا پیٹرول لگا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر ڈیزل ختم ہو جاتا ہے تو بھلے اس کی پیٹھ پر بہت سارا پیٹرول موجود ہو، ڈیزل موجود ہو، آئل موجود ہو، فیول موجود ہو، لیکن اندر جب تک اس کے پاس فیول نہیں ہوگا وہ نہیں چل سکے. اس کے لیے کیا ہوگا، وہ کسی پمپ اسٹیشن پہ جائے گا اور وہاں سے وہ اپنے اندر جب تک فیول نہیں لے گا نہیں چل سکتا. تو اسی کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ علم کے ساتھ ساتھ بچوں کی عملی تربیت کریں. اور عملی تربیت صرف بولنے سے نہیں ہوتی کہ میں حکم دے دوں بیٹا یہ کر لو، بیٹا یہ کر لو، بلکہ مجھے خود عملی نمونہ بننا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور ساتھ بھی فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں نا ویسے پڑھ کے دکھاؤ، ویسے ہی پڑھو. اور وضو کا حکم دیا، کہا جیسے میں وضو کرتا ہوں وضو کر کے دکھایا، ویسے کہا کہ اس طرح وضو کیا کرو. تو اصل جو بات جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے علم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی حاصل کریں اور نیکی کی طرف راغب بھی ہوں تو ہمیں بھی اس کا عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا. پہلی چیز تو یہ. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہماری سیرت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے آپ کے سامنے آئے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں. اس میں حفاظتی پہلو کے لیے جو دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں اور بچوں کو بھی یاد کریں. مثال کے طور پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بڑی ہی مبارک دعا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، صحابی نے جب اس کو روایت کیا تو اپنے شاگرد کو اور یہ فرمایا کہ جو صبح 3 دفعہ پڑھ لے گا شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی سوائے موت کے. اگر موت لکھی ہے تو آئے گی. تو ان صحابی نے
روایت کیا اور محفوظ کیا، اور آگے اپنے شاگردوں کو بھی یہی بات بیان کر دی کہ صبح 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لیا کرو، شام تک کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اور شام کو پڑھ لو تو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو یہ جو دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کو ہم تلاش کریں اور خود بھی یاد کریں یہ حفاظتی دعائیں، اور بچوں کو بھی یاد کریں، اور جو چھوٹے بچے ہیں پڑھ نہیں سکتے، ہم خود پڑھ کر ان پر پھونکیں تاکہ بچوں کی دیگر چیزوں سے حفاظت ہو اور فرشتے ہمارے بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دن کا آغاز کریں تو فجر کے بعد معمول بنائیں کہ 2 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں۔ جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں اللہ جل شانہ شام تک کے ہونے والے کاموں میں ان کی آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو عملی زندگی کے اندر آپ کو کام آنے والی ہیں۔ اس لیے اس میں کتاب کی طرف بھی آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے علیکم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کرو۔ اسی طریقے سے مفتی عبدالرؤف صاحب سکروی، ان کے جو والد صاحب تھے، ان کی بھی یہ کتاب ہے میری سنتوں پر عمل کرو، اسی نام سے۔ اگر ان کتابوں کو لے لیا جائے تو ہمارا سونا، اٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات کرنا، یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں۔ مثال کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تو کون سے 3 کام کیا کرتے تھے؟ بیدار ہوتے ہی فوراً جب رات کو بستر پر آتے تو اس وقت کن سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے؟ تو یہ وہ عملی سنتیں ہیں جب ہم ایک ایک سنت کر کر اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں لائیں گے تو ہمارے بچے آہستہ 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 سنتوں کے ماحول میں رہ کر سنتیں سیکھتے چلے گئے۔ تو بس یہی 2 گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی کوشش بھی کی جائے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالا جائے۔ اور دوسری چیز جو حفاظتی دعائیں ہیں، آج کل ہم سنتے رہتے ہیں حالات کو تبصرہ کرنے سے بہتر ہے جو ان حالات کی روشنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے استاد مفتی عفنان صاحب دامت برکاتہ۔ اب اس تقریب کو مزید آگے لیے چلتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ کئی اسپانسرز نے اس تقریب کے منعقد ہونے میں ساتھ دیا، جس کے اندر کیٹیگری وائز جو ہے وہ ان کے نام ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے اندر جو ایک خصوصی پہلو ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے اندر ہمارے ساتھ یہ سالک سیرت کمپٹیشن ادارہ علم و عمل کے ساتھ تعاون کرنے والے جو ہمارے برانڈز ہیں، میڈی شور، ڈائنرز، ڈیزائن اینڈ ڈیپس، شنگریلا، فروٹیو، ینگز، نیلسن، عادل کارز، سفاری واٹر بوٹلز، سیلی ٹیکس، الروحان کیپس کا برانڈ ہے، پاکولا، ESL، ضیوف الرحمان، کینڈل، فلک ناز، الحجاز، الفا ٹی، ایپیکس، جزا فوڈ اور بھی دیگر حضرات نے تعاون کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دینی تقریب ہے، اس کے اندر ہمارا نام نہ لیا جائے، اور انہوں نے بھاری پیمانے پہ تعاون کرا۔ اس جرنی کے اندر ایک مختصر سی بات یہ ہوئی کہ جب میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، ایک بڑے عہدیدار ہیں، ایک بڑی کمپنی ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے پاس جب ہم گئے اس سلسلے کے اندر، تو آپ کو پتہ ہوگا یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں اسپانسرشپ کے اوپر۔ اسپانسرشپ کیا ہے؟ اسپانسرشپ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ ڈونیشن نہیں ہے۔ جو بھی تعاون کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اور دیگر اپنے پلیٹ فارم کے اوپر سیمی فائنل ہو، فائنل ہو، برانڈنگ ہوتی ہے، اسٹینڈیز لگتی ہیں، تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، یعنی کچھ وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں تو ادارہ جو پروگرام ہے اس کے اندر ان کی برانڈنگ کرتا ہے۔ جب ہم ایک بڑی کمپنی والے کے پاس گئے، میں نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے ہم سے کہا
کہ ہمیں برانڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. واقعی بہت اچھی بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں برانڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو برانڈ ہے وہ پاکستان سے باہر اس کی برانڈنگ ہو چکی ہے. لہٰذا ہمیں آپ کے ادارے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ہمارا نام ڈسکلوز نہیں کریے گا. ہماری طرف سے یہ ہے. اور واقعی بہت بڑا انعام ہے, بھاری انعام ہے. انہوں نے کہا آپ ہمارا نام نہیں لیجیے گا. اپنے ذوق میں ایک بہت اچھی بات کی. اور واقعی تقویٰ یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس طرح خرچ کرے دینی کام میں کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن اس موقع پر ہمارے جو سرپرست ہیں مولانا سعد رفیق صاحب, انہوں نے اتنا اہم نقطہ بیان کیا. شاید وہ سامنے والے جو تھے وہ اس کو نہیں سمجھ سکے, لیکن بہت اہم بات مجھے اس موقع پر لگی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی تعاون جو فرمائے نا, ہم آپ کی برانڈنگ کریں. وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے ادارے کو مد نظر رکھ رہے ہیں, جہاں اس مقابلے کو مد نظر رکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں دیگر پلیٹ فارمز پہ آپ اپنی برانڈنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ بڑے جو ہے وہ بڑی تقریبات ہوں, گورنمنٹ کی تقریبات ہوں, بڑے اسپورٹس کی بنیاد ہو, وہاں پر آپ اپنی برانڈنگ, ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا پلیٹ فارم دیں اس کے متبادل کے طور پر کہ جہاں پیسہ آپ اپنی دنیاوی مشغولیات میں لگا رہے ہیں برانڈنگ کے لیے, ہم اپنے اسلامک کام کو اتنا بڑا کریں کہ ہم آپ کی وہ ضرورت پوری کریں. ہمارا نام اتنا بڑا ہو جائے, دینی اداروں کا, مدارس کا, اس طرح کی آرگنائزیشن کا نام اتنا اوپر ہو جائے, کام اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ ہمیں ترجیح دیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی اسپورٹس کے اندر, بجائے اس کے کسی آپ گورنمنٹ کے شعبہ جات کے اندر اپنی برانڈنگ کریں اور وہاں سے آپ کو اپنی شہرت ملے اپنے برانڈ کی. تو بہت اہم بات ہے اگر دیکھا جائے تو کہ جن لوگوں نے تعاون کیا ان کے لیے کہ اگر وہ بڑے بڑے دینی پلیٹ فارمز کو استعمال کریں اپنے پیسے دینے کے لیے تو اس میں ثواب بھی ہے اور ان کی برانڈنگ بھی ہے. اب اس میں ہماری طرف سے بھی یہ ذمہ داری تھی کہ جتنا وہ ہم سے تعاون کرے, جتنا ہمارے سے وہ امید لگائیں اس پیمانے پر. یہ تو ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جنہوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرمائے. ہم آگے اس پروگرام کے لیے چلتے ہیں. ایک درمیان کا اناؤنسمنٹ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز جو ہے یہاں تقریب کے بعد باجماعت ادا کی جائے گی. مزید اعلان یہ بھی ہے جو میں نے ابتدا میں بھی کیا تھا کہ جن حضرات کے پاس پاسز موجود ہیں اس میں قرآن اندازی ہوگی کئی انعامات کی, تو کوپن کے آخر میں وہ جو کٹنگ دی گئی ہے اس کو استقبالیہ میں موجود جو ڈبہ ہے اس کے باکس کے اندر ڈال دیجئے, اس کی پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوگی. پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں. یہاں الحمدللہ ہماری گزارش پہ تشریف لائے ایک اور میڈیا ہوسٹ بھی ہیں کہ جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور دیگر اداروں کے اندر کوئز پروگرام منعقد کرتے ہیں. تو ہم نے سامعین کی توجہ کے لیے, سامعین کی دلچسپی کے لیے ایک اوپن کوئز بھی رکھا ہے ہمارے سامعین کے اندر. میں گزارش کروں گا کہ دینی سوالات ہیں تو علماء حضرات جو ہے وہ جواب دینے سے تھوڑا سا گریز فرمائیں. تو یہ اوپن کوئز ہوگا اور جو بھی جواب دے گا اس کو ہمارے کوآرڈینیٹرز کی طرف سے, والنٹیئرز کی طرف سے انعام بھی دیا جائے گا ادارے کی طرف سے. میں درخواست کروں گا کہ اوپن کوئز کے لیے محترم فیضان افتخار صاحب جو ہے وہ اس کا آغاز فرمائیں اور اپنے طریقے سے اس کو فرمائیں. انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. السلام علیکم, میرا نام ہے جی فیضان افتخار اور بہت سے ٹی وی چینلز خاص طور پہ گیم شوز میں کچھ پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں میں. سب سے پہلے تو بہت مبارکباد سالک سیرت کی پوری ٹیم, خاص طور پہ سلمان بھائی, سعد بھائی جنہوں نے مجھے مدعو کیا ایک بہترین پروگرام کے انعقاد پر. یہ تمام خوبصورت چہرے, چمکتی آنکھیں اور ہمارے تمام جو گیسٹ یہاں پر موجود ہیں, دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم, خوش آمدید. ایک بار اپنے لیے, اس پروگرام کے لیے اور تمام مینجمنٹ کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا. بہت سارے
ہمارے مہمانان گرامی یہاں پر موجود ہیں. ایاز بھائی موجود ہیں, بہت سارے شوز میں ملاقات رہتی ہے ایاز بھائی سے, میڈیا سے وابستگی ہے. میں کیسے اپنی گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں. ادھر آؤ, یہاں بیٹھو, تمہیں یہ جادو سکھاتا ہوں. تو یہ جادو سکھانے ہم آ گئے. کچھ انعامات آپ کے لیے لائے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی بیک اسٹیج پوچھ رہے تھے ہم سے کہ جی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے انعامات ہیں, لیکن ہم جو آئے بیٹھے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ہمارے لیے کیا ہے؟ تو دلوں کو تھام لیں, آپ کے لیے ہیں بہت سارے انعامات, اور ان انعامات کی بارش کرنے ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس. اچھا, پروگرام کا جو اسکیجول ہے, ٹائم لائن ہے, وہ کچھ اس طرح سے کہ میں ایک سوال کروں گا, آپ نے صرف ہاتھ اٹھانا ہے. اگر آپ نے پہلے سے جواب دے دیا تو سوال ہو جائے گا, یعنی کہ جواب کینسل. میں نیکسٹ پہ چلے جاؤں گا. جتنے سوال کم ہوتے جائیں گے انعامات آپ کم جیت سکیں گے. ایک سوال میں کروں گا یہاں سے جینٹس میں, اور ایک سوال میں اپنی بہنوں سے کروں گا جو کہ میرے رائٹ اور آپ کے لیفٹ میں. ٹھیک ہے, وہاں سے میں صرف سوال تھرو کر دوں گا, وہاں سے جواب آئے گا, اگر صحیح ہوگا تو ہم ان کو انعام دے دیں گے. ہمارے والنٹیئرس وہاں بھی موجود ہیں. اوکے, شروع کریں بھائی. اچھا جی, میں نے جس طرح سے بتایا اس سے پہلے بہت ایسے طریقے سے ہمارے ہوسٹ جواد بھائی اور جو تمام ہمارے ہوسٹ ہیں بہت اچھے سے لفاظی کے ساتھ بیان کر رہے تھے چیزوں کو. سبحان اللہ کا ورڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم رکھیں گے. تالی آپ نے ضرور بجانی ہے, لیکن ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی بولتے رہنا ہے تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہماری نیکیاں بھی بڑھیں. ٹھیک ہے جی, تو ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا پروگرام. اور پہلا سوال آپ کے لیے, میرے ساتھ جو والنٹیئر ہیں میرے بھائی وہ ذرا ساتھ ساتھ رہیں گے تو ہم پوچھیں گے سوالات. سر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اچھا, جو بڑا لینا ہوگا تو میں آپ کی طرف آ جاؤں. کیسا؟ اچھا آ جائیں جی. پہلا سوال, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا سالن پسند تھا؟ صرف ہاتھ اٹھانا ہے. کیسا سالن پسند تھا؟ بہت زور کا جواب آیا میرے بھائی کو. شکر ہے, آپ سیٹ پہ کھڑے نہیں ہوگا بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ گلزیر بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا سالن پسند تھا؟ کدو. کدو صحیح جواب ہے بھائی, تم بتاؤ صحیح جواب ہے؟ غلط جواب ہے بھائی, غلط جواب ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور چانس لیں گے. آپ اپنا نام بتائیں. محمد شہباز. کیسا سالن پسند تھا؟ لوکی کا. اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ کیا جواب ہو سکتا ہے بیٹا؟ جگہ پہ میں نہیں آؤں گا. جگہ پہ لوکی کے سنا جو سبزیوں میں جو سبزیاں زیادہ تر پسند شوق سے کھاتے ہیں, اور لوکی کا سالن. بھائی بالکل صحیح جواب ہے. سبحان اللہ بول دو ذرا جلدی سے سالی کا سیرت کا احترام. اچھا میری اچھا دیکھو, میرا ہوسٹنگ اسٹائل ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ. اگر آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں تو میں پروگرام میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا, تو آپ نے فوری طور پہ اپنی جگہوں پہ رہنا ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا, اس کی گارنٹی ہے, اللہ کا پکا وعدہ. اوکے. اچھا, میری بہنوں کی طرف سوال تھرو کر رہے ہیں. وہ کون سی عورت تھی جس نے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فصیح البلیغ انداز میں بیان کیا تھا؟ دوبارہ سوال دہرا دیتا ہوں, جواب آپ دیں گی وہاں سے. وہ کون سی عورت تھی جس نے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فصیح البلیغ انداز میں بیان کیا تھا؟ خواتین میں سوال پوچھیں, جذبات پہ قابو رکھیں, دوبارہ پوچھیں. اچھا جی, آنسر کا ویٹ کریں بھائی, آنسر کا ویٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں, ہم آگے بڑھیں گے. جواب آ جائے گا تو میں فوری طور پہ سن کے آگے بڑھ جاؤں گا. اب آ جائیں گی دوبارہ جینٹس میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشہور مؤذن کا نام بتائیں. ان کے زمانے کے مشہور مؤذن کا نام بتائیں. وہ جو کونے میں لڑکا ہے وہاں چلے جاؤ, جلدی سے بھاگ کے. پوچھ رہے ہیں, سب سے پوچھ رہے ہیں. ہاتھ کھڑا کر لیا, اس کے بعد سب سے پوچھ رہے ہیں. جلدی سے بتاؤ جی, کونے والا. حضرت بلال حبشی. حضرت بلال حبشی. حضرت بلال حبشی درست جواب. سبحان اللہ کون بولے گا؟ ماشاء اللہ. میری بہنیں سن رہی ہوں گی, پہلا سوال میں نے شروع کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. میں آگے بڑھوں گا. خواتین سے دوسرا سوال ہے, جنت میں عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ یہ تو فوراً دیجیے گا, میں ویٹ کروں گا آنسر کا. جنت میں عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بالکل درست جواب. میری بہن کو دے دیں تحفہ. سبحان اللہ بولو. ویری گڈ. آپ سے پوچھتا ہوں, کہاں گئے میرے بھائی؟ آسان سوال پوچھوں گا, تحفہ ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہوں. اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بھائی تحفہ دے دو ان کو. خواتین سے سوال ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی سورت
سن کر ایمان لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی سورت سن کر ایمان لائے؟ سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ بالکل صحیح جواب، دے دے تحفہ۔ آج پیچھے آ جائے، پیچھے والوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہم سے نہیں پوچھتے، یہاں سے پوچھوں گا۔ نیلسن پینٹ کا تحفہ دوں گا، بڑا تحفہ دوں گا، نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے محبوب چچا کو شہید کیا گیا؟ اگر جواب غلط ہوا تو تم سے تحفہ لوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیلسن پینٹ کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ جی جی، خواتین سے سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار فرمایا؟ جلدی سے بتائیں، جلدی جلدی جلدی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو حضور نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار فرمایا؟ حضرت علی۔ حضرت علی نہیں، صحیح جواب نہیں ہے۔ کوئی اور دینا چاہے؟ میری بہن کوئی اور دینا چاہے؟ کوئی اور دینا چاہے؟ حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید بالکل صحیح جواب، جلدی سے دے دیں تحفہ۔ سر یہ وی آئی پی میں سے ایک سوال کرو گا، معصومانہ، ایاز بھائی آپ کے لیے معصومانہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو قرآن میں ثانی اسنین کہا گیا ہے؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو قرآن میں ثانی اسنین کہا گیا ہے؟ مفتی صاحب میں سب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو قرآن میں ثانی اسنین کہا گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیلسن پینٹ کا تحفہ، ایک خوبصورت تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا سر، جو کہ آپ کو یاد دلائے گا آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے۔ خواتین کے سوال ہے جی، وہ کون سی صحابیاں ہیں جن کی برات کی گواہی قرآن نے دی؟ نہیں سامنے آپ آئیں گے نا، وہاں وہ دیکھ لیں گے۔ وہ کون سی صحابیاں ہیں جن کی برات کی گواہی قرآن نے دی؟ دوبارہ بتائیے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب دے دیں جی، تحفہ ان کو اس طرف نہیں آیا۔ دیکھیں اتنے دل برداشتہ ہوتے سوال کر رہے، وہ بول رہے بھائی کیا ہوا، میں نے آپ کے پیسے دینے، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ میں آ گیا آپ کے پاس۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں؟ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، میں ذرا نہیں، پہلے ان سے پھر آپ سے پکا مارا۔ حضرت ابو ہریرہ، دے دیں جی جلدی سے تحفہ دے دیں۔ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم موجود ہے بھائی، یہ آپ لوگوں کے لیے گفٹس لے کے یہاں پر موجود ہے، اتنے گفٹس آپ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ تالیاں نہیں بجا رہے، ایسا کیسے چلے گا؟ گڈ۔ میری بہنوں سے سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ یہ تو کسی چھوٹی بچی سے پوچھیے گا، ہماری بہنیں والنٹیئر کسی چھوٹی بچی سے پوچھیں، آسان سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ آئے گا جواب، وہاں سے آئے گا، خواتین میں سے آئے گا۔ 63 63 سال، بالکل انعام دے دیں۔ یہاں سے پیچھے سے پوچھتے ہیں بھائی، پیچھے سے۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فرشتوں کو بھی ان سے حیا آتی ہے؟ کیا زور کا جواب آیا میرے بھائی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی دیں تحفہ، دیں ان کو تحفہ دیں، تحفہ دیں۔ اب تھوڑا پیچھے کی طرف آئیں گے۔ ہماری بہنیں، شہر مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ میری بہنیں بولا، بہنیں تو بہنیں تھوڑی ہو، بھائی تو بھائی ہو، صبر کرو جی میری بہنیں۔ دوبارہ بولیں۔ یسرب، یسرب از رائٹ آنسر، بالکل جی، تحفہ دے دیں ان کو۔ نیلسن پینٹ کا تحفہ دیجیے گا، نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا۔ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر بیچ میں آئیں گے، بیچ میں آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں حصہ لیا؟ کتنی غزوات میں حصہ لیا؟ ایسا کسی کو بتانا نہیں، کوئی بات نہیں، چلے جائے، کوئی بات نہیں۔ غلط جواب ہے کیا؟ گوگل کیا ہے، موبائل دکھاؤ، چیک کراؤ، کھڑے ہو جاؤ، نام بتاؤ۔ ایوب بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟
کیا جاب کرتے ہیں آپ؟ اکاؤنٹس میں جاب کرتے ہیں. اچھا, کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نماز کا تحفہ دیا گیا؟ معراج کے موقع پر. دے دیں بھائی تحفہ. سوال میں نے چینج کر دیا تھا لیکن آپ گھبرائیں نہیں. کیا بات ہے بھائی. بھائی بچے اتنے سارے میرے پاس کیوں آ گئے؟ یہاں پر کیوں آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ یہاں پر پھر میں نہیں آؤں گا, اس کا مطلب. میری بہنیں, میں نے سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ آپ بتا دیں, آپ بتا دیں, آپ بتا دیں. خواتین, کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ کیا جواب آ رہا ہے ہمارے پاس؟ 7 کتنی؟ No, 7 is not the right answer. We will proceed. 3 وقت میں 3 منٹ. 9 غزوات میں. 9 غزوات میں نہیں. 3 سوال 3 جواب آئے اور درست نہیں ہے. نہیں بیٹا, جو قریب آئے گا اس سے نہیں پوچھوں گا. سر آپ رہ گئے تھے. میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ جیتیں. صحیح ہے. 23 غزوات, 27 غزوات, 16 غزوات. 16 غزوات. نہیں, پاکستانیوں کیا ہو گیا. میں چاہتا ہوں انعام لے جاؤ, پھر بھی وہ یہ نام بتائیے گا پہلے آپ کا. ان کو کیمرے میں لے کر پہلے رکے, پہلے کیمرے میں لے. ہاں, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الوہاب. آپ کی اسمائل مسکراہٹ بہت پیاری ہے. کیا آپ کو کسی نے بتایا؟ نہیں بتایا. بھابھی نے بھی نہیں بتایا. کوئی بات نہیں, مجھ سے پوچھیے گا, آج میں بھی بتا رہا ہوں. کتنی غزوات میں حصہ لیا؟ 27 is the right answer. دے دے دی سالی کے سیرت کا تحفہ. بھائی آسان سا سوال ہماری بہنوں کے لیے, اسپیشل اناؤنسمنٹ آئی ہے. اس سے آسان نہیں تھا میرے پاس کوئی سوال. کس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا دل قرار دیا؟ خواتین سے پوچھا بھائی تم تو جذباتی دکھاتے ہیں. رکو, دوبارہ بتائیے کہ سورہ یاسین is the right answer. تحفہ دے دیں. نیلسن پیج کا تحفہ دے دیں. ان کو نیلسن پیج کا تحفہ ان کے ساتھ جائے گا. آخری سوال ہے بھائی, آخری سوال ہے یہاں سے. بالکل آسان سا سوال پوچھوں گا, ٹھیک ہے سر؟ آپ بتائیں کہاں سے پوچھا چلے. جہاں سے آپ بولیں گے وہاں سے پوچھوں گا. وہاں سے نہیں پوچھا, اوکے وہاں سے پوچھا. اگر کوئی کھڑا ہوا تو اس کو ملے گا گناہ, پہلی بات. اور دوسرا سوال بھی نہیں پوچھوں گا, تو بیٹھ جاؤ. میں پہلے سوال کروں گا پھر ہاتھ اٹھانا, ٹھیک ہے؟ پرچی لگوا رہی ہے. یہ کیمرہ میں لاؤ, ہٹو سائڈ پہ. یہ دیکھو, بول رہے ہیں اس طرف سے آؤ, ان سے پوچھو. ادھر آئے, ذرا آئیں, سامنے آئیں. آپ نے ہمیں جگہ ہی دیا ہے تو آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ حیات بھائی. ان سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں. میں آگے جا رہا تھا, انہوں نے بولا اس طرف سے. آپ اس طرف سے, تو پھر آپ کو پتا ہے کیسے ہوگا. اس کے علاوہ سوال پوچھنا. 7 کا پہاڑا سنانا ہے آپ نے. 7 کا. 6 کا پہاڑا سنا ہے. اچھا, 3 کا پہاڑا سنا ہے تو سنائیں. اچھا, 2 کا پہاڑا سنا ہے. اسلامی سوال. آپ کیوں نہیں سنانا چاہتے؟ یہ شو آپ کا ہے, ہماری یہ سب تمام فیملی ہے. یو کین سے دیٹ. اچھا, اسلامک سوال آپ سے پوچھنا ہے. آسان سا سوال پوچھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبوت نازل ہوئی تھی وہ کس عمر میں ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی تھی. بھائی میرے بھائی کے لیے بولے, میں نے سبحان اللہ بولے. صحیح, سب سارے بولے. بھائی کے نام ان کو دے دیں. بہت شکریہ آپ کا, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ سنا رہے ہیں ٹیبل, تو میں آپ سے الٹا ٹیبل سنتا, تو آپ بچت ہو گئی آپ. ہاں چلو, یہاں پر آئے گا بھائی آخری سوال. آخری سوال یہاں پر, آخری سوال. آسان سا سوال, آسان سا سوال. نہیں تو اس سے پوچھنے لگ جاتے ہیں. ہاں اچھا, یہاں سے پوچھ لیتا.
शोर मचेगा, मैं नहीं पूछूंगा, मैं वापस चले जाऊंगा। आराम से बैठो, आराम से आराम से आराम से आराम से। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। देखिए चीटिंग नहीं होने दूंगा मैं। आपने हाथ उठाया लेकिन जवाब नहीं दिया। गुड। सूरत अल-कौसर। सूरत अल-कौसर इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। बहुत शुक्रिया जी। ये थे कुछ सवालात और प्रोग्राम इसी तरह जारी और सारी रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया हो। जवाद भाई अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद, इस तरह के इंटरेक्टिव सवालात करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी इसमें रहे, आप लोग जानते रहें और इसको पसंद करते रहें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद इनामात और जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ख़ासतौर पे सारे चमकते चेहरे, इनाम खासतौर पे इनाम का है। इनाम मुझे याद हो गया, तुम्हारा नाम इनाम इधर ही है। बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और मैं चाहूँगा कि जो जिसने सबसे अच्छा जवाब दिए वो जीते भी। टिल देन हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। मेरा नाम है जी फैज़ान इफ्तिखार। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जवाद भाई इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से फैज़ान इफ्तिखार साहब ये ओपन क्विज़ कंडक्ट कर रहे थे। प्रोग्राम को मज़ीद आगे ले चलते हैं। मैं अपने ही इदारे के सालिक सीरत के डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इस तमाम महफिल को सजाने में जिनका सबसे बड़ा किरदार रहा है, जिन्होंने रात दिन मेहनत की और आज से नहीं तकरीबन 7 साल हो गए हैं इस सालिक सीरत को। 5वां सीज़न आपके सामने है। मुझे पता है ताख़ीर हो रही है, इसमें बच्चे अपने इनाम के मुंतज़िर हैं। इंशाअल्लाह सबको जो हक़दार हैं उनको इनामात से नवाजा जाएगा, शील्ड से नवाजा जाएगा। ये सब आपके लिए ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सालिक सीरत का ये एज़ाज़ रहा है कि जो भी बच्चा मुकाबले में हिस्सा लेता है, चाहे वो अपने स्कूल की सतह पर ही हो, उसको गिफ्ट से नवाजा जाता है। सर्टिफिकेशन तो हर इदारा करता है, सर्टिफिकेट तो हर बच्चे को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ना कुछ गिफ्ट हौसला अफजाई के लिए ज़रूर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सालिक सीरत का एक नुमाया पहलू है। मैं बात कर रहा था हमारे इस प्रोग्राम के सरखेल की मौलाना सलमान याकूब साहब की, जिनकी मेहनतें वाकई रंग दिखा रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी थोड़ी सी बुनियादी तौर पर जो इसकी इब्तिदा हुई उसका एक आध जुमला आपके सामने रखूँगा। इस सालिक सीरत इल्म अमल इदारे का आगाज़ जब हुआ, जब हम चंद साथी अपने तालिब इल्मी के ज़माने में एक कमरे में बैठे गुफ्तगू करने के लिए, उस वक़्त हमारी तालीमी सरगर्मियाँ जारी थी। किसी का सादिसा का साल था, किसी का छठा साल था, 5वां साल था। और 7 साल पहले हमें जब दोपहर का वक्त मिलता था, मुझे याद है हम स्कूलों में गश्त करते थे। हम डोर टू डोर स्कूल जाते थे अपना प्रपोजल लेकर, अपनी चीज़ें लेकर, अपना सारा क्राइटेरिया लेकर कि हमें किसी तरह एंट्रेंस मिल जाए। जो स्कूल ताउन करते हैं उनको पता होगा कि इसके समरात भी उनको नज़र आते हैं। बाद स्कूल्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। मैं बात ये कर रहा था कि बहुत मेहनत है इसके अंदर। आज उलमा बन गए, मुफ्ती हज़रात बन गए और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के अंदर तकरीबन सारे नौजवान हैं। बस सरपरस्ती के लिए हमारे जो है वो मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना शम्सुर रहमान अब्बासी साहब हमारे इदारे के सरपरस्त हैं। वो अपनी नसाए से मौलाना साद रफ़ीक साहब को और अपने जो आरा होती हैं उनके मुतालिक हमारी इस्लाह फरमाते रहते हैं। लेकिन अक्सरियत मामला को देखने वाली सारे नौजवानों की, तो अगर कंपटीशन के अंदर आज की तकरीब के अंदर कोई कमी कोताही रह रही हो, कोई बच्चों को तोहफा ना मिल सका हो ओपन क्विज़ के अंदर, और किसी मेहमान की बेइकरामी हो गई हो, तो पेशगी माजरत। अब मैं मौलाना सलमान याकूब साहब उनकी स्पीच से पहले मैं मोहतरम फैज़ान इफ्तिखार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे सरपरस्त मौलाना उमर कादरी के हाथ से, मौलाना उमर कादरी साहब के हाथ से अपनी शील्ड वसूल करना है।
یہ ہماری طرف سے ان کے لیے اعزازی طور پر ایک تحفہ.